نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل لو شاء الله ما تلوته عليكم ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته إنه لا يفلح المجرمون وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات اور جب پڑھی جاتی ان پر ہماری آیات واضح قال الذين لا يرجون لقاءنا تو کہتے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی ائت بقرآن غیر هذا لے آؤ کوئی قرآن اس کے علاوہ او بدل ہو یا اسی کو بدل دو قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي آپ کہہ دیجئے میرے لیے نہیں جائز کہ میں بدل دوں اس کو اپنی ذات کی طرف سے ان اتبع الا ما يوحى الی میں اتباع نہیں کرتا مگر اس کی جو وحی کی جاتی ہے میری جانب انی اخاف ان عصیت ربی بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی عذاب یوم عظیم بڑے دن کے عذاب سے قل لو شاء اللہ ما تلوته علیکم آپ فرما دیجئے اگر اللہ چاہتا نہ تلاوت کرتا میں اس کو آپ پر ولا ادراکم بھی اور نہ خبر دیتا تمہیں اس کی فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ بس یقیناً میں ٹھہرا بیچ تمہارے اپنی عمر کا ایک حصہ اس سے پہلے افلا تعقلون کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو فمن اظلم ممن افترى على الله كذبا اس کون بڑا ظالم ہے اس سے جو کھڑ لے اللہ پر جھوٹ او کذب بآیاتی یا جھٹلائے اس کی آیات کو انہ لا یفلح المجرمون بے شک مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد معزز سامعین سورہ یونس کا دوسرا رکوع آیات نمبر 15 16 اور 17 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے
اس سے قبل گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی انسانوں کے ساتھ بڑی کرم نوازیاں ہیں۔ اگر انسان اللہ سے عذاب مانگتے ہیں تو اللہ فوراً عذاب نہیں بھیجتا، ورنہ تو کب سے تباہ و برباد ہو جاتے۔ اور انسانوں کی حالت یہ ہے جب مصیبتوں میں گھر جاتے ہیں پھر اللہ کو یاد کرتے ہیں، اور جب نجات مل جاتی ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اسی طرح ارشاد فرمایا، لوگوں تم سے پہلے دنیا میں بڑی بستیاں آئیں، جب انہوں نے ظلم کیا تو ہم نے ان کو برباد کیا، اب ہم نے اس زمین پر تمہیں جانشین بنایا ہے تاکہ ہم دیکھیں کہ تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس لیے اپنے اعمال کو درست رکھو تاکہ تمہیں اللہ کی پکڑ اور اللہ کے عذاب سے بچ سکو۔ آج کے سبق میں بھی کفار کے اوپر شکوہ ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے اللہ کا کلام پیش کیا، قرآن مجید کو پیش کیا، تو ان کا آگے مطالبہ یہ تھا کہ یہ جو قرآن ہے نا، نعوذ باللہ، اس کو چھوڑو، کوئی اور لے آؤ، یا اس میں کوئی رد و بدل کرو۔ یہ جو واضح طور پر ہمارے دکھتی ہوئی رگ پر قرآن ہاتھ رکھتا ہے، کیونکہ اللہ کے کلام میں تو کوئی لگی لپٹی ہوتی نہیں ہے، سیدھی سیدھی باتیں ہوتی ہیں۔ میں بات کروں گا، آپ بات کریں گے، لوگوں کو دیکھیں گے، کچھ خیال کریں گے، یا کوئی اس سے ڈر ہے، کوئی اس کا لحاظ ہے، کوئی بات نرمی ہو جائے گی، کوئی ادھر ادھر ہو جائے گی۔ لیکن جب رب العالمین بات فرمائیں گے تو اللہ تو سیدھی سیدھی بات کریں گے۔ اب بندے پہ لازم تو یہ ہے کہ اللہ کی کلام کو، اللہ کی بات کو سنے اور مانے، لیکن ان کا مطالبہ یہ تھا کہ یہ اتنی کھری کھری باتیں یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتی، کوئی تھوڑا گول مٹول کرو، کوئی ڈھیلی ڈھیلی بات، کوئی ادھر ادھر کی بات، کوئی جس میں ہمارا بھی لحاظ ہو تھوڑا سا۔ چونکہ کئی دفعہ ان کا مطالبہ تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، صلح کرتے ہیں نہیں صلح کرتے ہیں، اور کس بات پہ صلح کرتے ہیں؟ پہلے صلح اس بات پہ کرتے ہیں یہ جو ہمارے معبود ہیں نا، کچھ تو ان کو بھی مان لو نا۔ اللہ نے جواب میں فرمایا، قل انی نہیت ان اعبد الذین تدعون من دون اللہ، مجھے اللہ نے منع کیا ہے، میں اللہ کے علاوہ کسی معبود کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ سیدھی سیدھی بات ہے۔ اب ان کا مطالبہ، اچھا یہ جو قرآن کریم ہے نا اس کو بدلو، نعوذ باللہ من ذالک۔ اور یہ مطالبہ چلا آ رہا ہے، اب بھی لوگوں کے ہاں موجود ہے۔ یہ جو قتال کی آیات ہیں، جہاد کی آیات ہیں، ان کو نکال دیا جائے نا تو پھر مسئلہ کوئی نہیں ہے، پھر اتحاد ہو سکتا ہے۔ ہمارے ایک بزرگ عالم دین ہے، وہ فرماتے ہیں کسی محفل میں جو تعلیم کا نصاب تھا، چونکہ ہمارے 9th 10th کی کتابوں میں سورہ انفال ہے، اس میں جہاد کا ذکر ہے، تو اب اس کو تھوڑا تبدیل کرنے کی وہ کوشش کر رہے تھے، تو چاہتے تھے کہ چلو کوئی ایک دو عالم بھی ہو جائیں تاکہ مولوی خاموش رہیں۔ تو حضرت فرماتے ہیں کہ میں بھی وہاں تھا جب اس پہ مشورہ ہو رہا تھا کہ اس نصاب کو تبدیل کیا جائے، تو ان میں ایک صاحب بولے اور کہنے لگے، مولانا دیکھو نا، کچھ تو کرنا پڑے گا، دنیا کے ساتھ بھی ہم نے گزارا کرنا ہے، دنیا والوں کو بھی منہ دکھانا ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا۔ تو حضرت فرماتے ہیں، میں نے کہا کہ بالکل آپ کی بات ٹھیک ہے، کچھ تو کرنا پڑے گا، لیکن آپ بتائیں کہ قرآن کریم میں تبدیلی کرے گا کون؟ کچھ تو کرنا پڑے گا، لیکن کون کرے گا؟ اس بندے کا نام دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں کر سکتے تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تو یہ اختیار نہیں تھا کہ قرآن پاک میں تبدیلی اپنی مرضی سے کریں۔ اب بتاؤ اور دنیا میں کون ہے جو کر لے؟ اگر کوئی نہیں کر سکتا، کسی کا نام آپ نہیں لے سکتے، تو پھر ماننا پڑے گا کہ جو رب نے کہا ہے اس میں تبدیلی نہیں ہو سکتی، ہمیں وہ تسلیم کرنا پڑے گا۔ اللہ کی آیات کو ہمیں ماننا پڑے گا، تبدیلی اللہ کے آیات میں کوئی کر سکتا نہیں، یہ مخلوق میں کسی کے پاس اختیار نہیں ہے۔ یہی مضمون ہے آج کے سبق میں، ان کا مطالبہ اور اللہ کی طرف سے جواب۔ فرمایا وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، اور جب ان پر پڑھی جاتی ہیں میری واضح آیات، بینات روشن آیات، ایک دونے
دو دونے چار، جس طرح بالکل لگی لپٹی بات ہی نہیں ہے۔ واضح طور پہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مثال کے طور پہ میں عرض کروں، قرآن کی کتنی واضح آیات ہے، سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ مثال بیان کرتے ہیں نا، یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا له ان الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له۔ انہوں نے اپنے معبود بنائے ہوئے ہیں، یہ اولاد دیتے ہیں، یہ صحت دیتے ہیں، یہ فلاں یہ فلاں۔ اللہ نے کتنی واضح بیان کی، سنو لوگو، ساری کائنات والے مل جائیں نا تو ایک مکھی بھی نہیں پیدا کر سکتے۔ یہ اللہ نے واضح آیات، دو ٹوک بات، کوئی اس میں لگی لپٹی نہیں ہے۔ سارے کائنات والے مل جائے تو ایک مکھی پیدا نہیں کر سکتے، ایسے واضح آیات۔ اب یہ باتیں ان سے برداشت نہ ہوں، اللہ فرماتے ہیں وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری روشن آیات، واضح آیات، قَالَ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا، آگے سے وہ لوگ جو ہماری ملاقات پر یقین نہیں رکھتے، کبھی ان کے دل میں خیال نہیں آیا ہم نے بارگاہ الہی میں پیش ہونا ہے، وہ لوگ آگے سے کہتے ہیں ائت بقرآن غیر ھذا، لے آؤ قرآن اس کے علاوہ، او بدل ہو، یا اسی میں کوئی تبدیلی کر دو، جیسے ہم چاہتے ہیں ویسے تبدیلی کرو، جیسے تورات میں لوگوں نے کر دی کہ اپنی مرضی کی باتیں اس میں ڈال دی۔ قرآن بیان کرتا ہے خود لکھتے اور کہتے یہ اللہ کی طرف سے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو وہ سمجھتے شاید یہاں بھی کچھ کام چل جائے گا، یہاں بھی شاید کوئی مسئلہ بن جائے گا۔ جیسے لوگ آتے ہیں مسئلہ پوچھنے کے لیے، مرضی کا رنگ ملے تو کہتے ہیں استاد جی کوئی خدمت کرساں تھوڑی، تھوڑی کوئی خدمت کرساں، ذرا کوئی گنجائش کر کے دے دو۔ یہی حالت ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ بھائی استاد یا مولوی صاحب کے کوئی اپنا اختیار ہے کہ جو مرضی کرے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہم مسئلے بناتے نہیں ہیں، ہم تو مسئلے بتاتے ہیں۔ اب وہ بھی چاہتے تھے تبدیلی کرو۔ قل، اب جواب دے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، درود شریف محبت سے پڑھیں تاکہ نیند بھی کھل جائے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ قل ما يكون لي ان ابدله من تلقاء نفسي، آپ فرما دیجئے یہ بات میرے لیے تو جائز ہی نہیں کہ میں اپنی طرف سے اس کو تبدیل کروں، یہ میرا کلام تو نہیں نادانو، یہ تو میرے رب کا کلام ہے۔ کبھی تم کہتے ہو شاعروں کا کلام، کبھی تم کہتے ہو دیوانوں کا کلام، کبھی تم کہتے ہو جادوگروں کا کلام، اور کبھی کہتے ہو میرا خود اپنا کلام۔ نانا، ان میں کوئی صداقت نہیں، یہ میرے اندر اختیار نہیں، میرے پاس اختیار نہیں کہ ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میں اس کو اپنی طرف سے بدل دوں، نہ بھائی یہ اختیار میرے پاس نہیں، بلکہ اصل بات یہ ہے ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف اللہ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے، میں تو اللہ کی وحی کا انتظار کرتا ہوں۔ فرمایا مصطفیٰ نہ گفتے تا نہ گفتے جبرائیل ہم نہ گفتے تا نہ گفتے کردگار، مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت تک نہیں بولتے جب تک جبرائیل وحی لے کر نہ آتا، اور جبرائیل اس وقت تک نہیں لاتا تھا جب تک اللہ اس کو دے کر نہیں بھیجتا تھا۔ تو یہ تو ایک سلسلہ ہے، ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اللہ کی وحی کا پابند ہوں۔ سورہ کاف کے موقع پہ آپ کو یاد ہوگا لوگوں نے آ کے پوچھا صاحب کاف کون ہے، موسیٰ اور خضر علیہ السلام کا کیا واقعہ ہے، ذوالقرنین کون ہے، روح کی کیا حقیقت ہے؟ حضور نے فرمایا میں کل بتا دوں۔ کیا فرمایا؟ کل بتا دوں۔ اللہ نے وحی نہیں بھیجی، 15 دن گزر گئے وحی کوئی نہیں آئی، ادھر لوگ تالیاں پیٹ رہے، کہہ رہے تھے کل بتا دوں گا، کیوں نہیں بتایا؟ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی سورۃ القاف میں وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، میرے محبوب یہ نہ کہا کرو کہ یہ کام میں کل کر دوں گا، آپ کہا کرو انشاءاللہ اگر اللہ نے چاہا تو یہ کام کل ہو جائے گا۔
تو میں تو وہی کا پابند ہوں، وہی 15 دن نہیں آئی تو آپ نے نہیں بتایا، 15 دن بعد پوری سورہ قاف نازل ہو گئی، اللہ کے نبی نے ساری بات پڑھ کر سنا دی۔ تو بھائی میں اپنی طرف سے تھوڑا ہی کہتا ہوں کہ تبدیل کروں، میں کس کی اتباع کرتا ہوں؟ اللہ کی، وہی کی اتباع کرتا ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اس کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی بڑے دن کے عذاب سے، اگر اللہ کا حکم تبدیل کروں، نعوذ باللہ، اگر اللہ کی آیات میں اپنی مرضی سے کوئی بات کروں، معاذ اللہ، تو مجھے تو اللہ کے بڑے دن کے عذاب سے ڈر لگتا ہے، میں تو نہیں کر سکتا۔ وہی حضرت والی بات ہے نا، بھائی قرآن میں تبدیلی، نبی پاک تو کہتے ہیں میں نہیں کر سکتا، اور کون بھائی کا لال ہے جو کہے گا میں تبدیلی کر دوں گا؟ تو اللہ کی آیات قیامت تک اسی طرح رہیں گی، اور دنیا میں کسی مائی نے وہ بچہ جنا ہی نہیں ہے جو اللہ کے آیات میں تبدیلی کر سکے، اور انشاءاللہ قیامت تک کوئی نہیں کر سکے گا۔ آگے جی بڑی پیاری بات فرمایا، تم مجھے کہتے ہو تبدیل کرو، 40 سال کا عرصہ میں نے گزارا، اس عرصے میں تو میں نے کبھی کوئی آیت نہیں بیان کی، میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ جناب جی میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور یہ اللہ کی آیت اور پیغام ہے۔ اب جو بیان کرتا ہوں تو یہ اپنی طرف سے نہیں کرتا، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ قل لو شاء اللہ ما تلوتہ علیکم ولا ادراکم بہ، آپ فرما دیجئے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اللہ چاہتا ما تلوتہ علیکم، میں نہ تلاوت کرتا اس کو تم پر، ولا ادراکم بہ، اور نہ تمہیں بتلاتا، نہ تمہیں خبر دیتا، لیکن اب اللہ کا حکم آیا تو دینی پڑی، دیکھتے نہیں ہو۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، یقیناً میں نے تمہارے بیچ میں اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ گزارا ہے۔ 40 سال کی تھوڑی عمر تو نہیں ہے، 40 سال میں نے، میرا بچپن یہاں گزرا، میرا لڑکپن یہاں گزرا، میری جوانی یہاں پر گزری ہے۔ 40 سال تک تو میں نے کبھی نہیں کہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ کی طرف سے گئی ہے۔ معلوم ہوا اب جو کہتا ہوں تو اپنی مرضی سے نہیں، اللہ کی مرضی سے کہتا ہوں۔ فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، میری 40 سالہ زندگی کو تو دیکھو نا، کتنی شفاف زندگی ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب حکم ہوا نا وانذر عشیرتک الاقربین، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے علاقے والوں کو ڈرائیے واضح طور پر، تو حضور پہاڑی پر گئے تھے صفا پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کپڑا ہلایا جو، اور ساتھ آواز یا صباحہ، سارے لوگ جمع ہو گئے۔ اہم اعلان کرنا ہوتا اسی طرح بلایا جاتا تھا، لوگ آ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑی پر ہیں، وہ نیچے کھڑے ہوئی ہیں، ابھی تو پہاڑی نہ رہی، اس وقت بڑی پہاڑی تھی اور نیچے جگہ، تو اب وہ نیچے کھڑے ہیں، حضور پہاڑی پر کھڑے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سوال کیا، سبحان اللہ، کیا فرمایا؟ تو جو ہے نا سب حضرات، نیند کا غلبہ تو نہیں ہے، اب ہاں نہ کرنے کی ہمت بھی نہیں ہے، آپ اتنی سخت نیند آئی ہوئی ہے، ان تکنے ہیں بولنے نہیں، جس طرح سکرات تاری ہونے بنا، وہ میں نے پہچانے نہیں کرنا بھی ٹھیک کہو ذرا سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، جا گئے ہیں ساتھی، صرف نبض چل رہی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کیا فرمایا جی؟ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، 40 سال وہاں گزارے۔ راجہ صاحب کتنے سال جی؟ راجہ صاحب ہوں جا کے نہیں، پہلے سوتے سن۔ حل وجدتمونی صادقا او کاذبا، وہ بتاؤ 40 سالہ دور کے اندر مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ 40 سالوں میں ایک جھوٹ بھی اگر کسی نے میری زبان سے سنا ہو تو بتائے، یہ چھوٹا چیلنج نہیں میرے بھائی، بہت بڑا چیلنج ہے، اور یہ چیلنج نبی ہی کر سکتا ہے۔ میں نے یہاں 12 سال گزارے ہیں، میں سناؤ تراوڑی والو، کوئی میرے اندر غلطی ہوگی تو 20 بندے کھڑے ہو جاتے ہیں، فلانا جڑے ان کی تھی تو فلانا جڑے ان کی تھی، میں ایسا ذرا غلطی ہو گئی اندر نہ پوچھ، ایسی انسان ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 40 سال گزارے، 40 سال۔ حل وجدتمونی
صادقن او کاذبا، بتاؤ مجھے سچا پایا یا جھوٹا پایا۔ قوم والے کہنے لگے اور یہ دعویٰ آپ نے کسی دوسرے شہر میں جا کر نہیں کیا۔ دوسرے شہر میں جا کر بندہ پھر بھی کر لیتا ہے، جہاں جانتا کوئی نہ ہو، جہاں زندگی کی شب و روز کسی نے دیکھے ہوں۔ جہاں آپ نے زندگی کے 40 سال گزارے، یہ سوال انہی سے آپ کر رہے ہیں۔ لوگوں میں آپ کے بچپن کے دوست ہیں، جوانی کے دوست ہیں، بتاؤ مجھے سچا پایا یا جھوٹا۔ اب جواب سننا، جربنا کا مرارا ما رأینا فیک الا صدقا، ایک بار نہیں ہم نے بار بار تجربہ کیا ہے، آپ کی زبان سے سچ کے علاوہ ہم نے آج تک کوئی بات نہیں سنی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جربنا کا بار بار تجربہ کیا، آزمایا ہے ہم نے، سچ کے علاوہ کبھی ہم نے آپ کی زبان سے کوئی بات نہیں سنی۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں اچھا اگر اتنا سچا مانگتے ہو تو پھر کہہ دو نا، قولوا لا الہ الا اللہ، پھر کائنات کا سب سے بڑا سچ سنو، اس دھرتی پر معبود صرف کون ہے؟ مسجود صرف کون ہے؟ تمہاری جبین کی عاجزیوں کے حقدار صرف کون ہے؟ تمہارا داتا و مشکل کشا صرف اللہ تعالیٰ ہے۔ خیر اللہ کے نبی فرماتے ہیں فقد لبثت فیکم عمرا من قبلہ، اور مجھے کہنے والوں قرآن تبدیل کر دے، ارے میں نے تو 40 سال تمہارے بیچ گزارے، میری زندگی کے 40 سالوں پہ نگاہ تو دوڑاؤ نا، میری زندگی کی سفید چادر پر ایک دھبا بھی کوئی دکھا سکتا ہے تو دکھائے۔ افلا تاکلون، عقل کیوں نہیں رکھتے ہو، غور کیوں نہیں کرتے ہو؟ جو اتنی اجلی سیرت والا ہے، جو بندوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا، وہ رب کے ساتھ کیسے جھوٹ بولے گا؟ اور آخری بات، فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا کون ظالم ہے جو اللہ پر جھوٹ گھڑے؟ نعوذ باللہ، نبی نہ ہو اور کہے کہ میری طرف وحی آتی ہے، نعوذ باللہ۔ او کذب بآیاتی، یا جو جھٹلائے اللہ کی آیتوں کو۔ ایک وہ شخص ہے جو نبی نہ ہو اور کہے کہ میں نبی ہوں، یہ بھی بڑا ظالم ہے۔ دوسرا وہ بدبخت ہے کہ جو سچے نبی کو جھوٹا کہے، تو دونوں بد نصیب ہے نا۔ ایک وہ شخص جو نبی نہ ہو، وہی نہ آتی ہو، کہتا ہے وہی آتی ہے، نعوذ باللہ۔ جیسے مسلمہ کذاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے تسی بھی نبی ہو تو میں بھی نبی ہوں، زمین تقسیم کر لی آپس میں اندر، وہ بے ایمان، آپ اس کی باتیں سنیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنیں، اتنا ہی فرق ہے جیسے خوب اندھیری رات اور دوپہر کی سورج اور روشن دن میں فرق ہوتا ہے۔ کہاں آپ کی اجلی سیرت، کہاں آپ کی صداقت بھری باتیں، کہاں آپ کی دیانت والی زندگی، اور کہاں اس بدبخت کی جھوٹ پر مبنی ساری گفتگو۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ اس کے ساتھ پہلے سے دعا سلام تھا مسلمہ کے ساتھ، عمر بن عاص گئے نا اس کے پاس، مسلمہ کذاب کے پاس، انہوں نے کہا کہ دیکھو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسا کلام اترتا ہے، حکمت اور بصیرت، واضح و نصیحت اور صداقت سے بھرا ہوا کلام ہوتا ہے، کہو تو میں کچھ سناؤں؟ اس آ کے سناؤ۔ انہوں نے سورۃ العصر پڑھ کے سنائی، والعصر ان الانسان لفی خسر، کتنی مختصر صورت ہے، اور جس میں 4 کاموں کا حکم، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، مختصر صورت سنائی، کیسی زبردست۔ امام شافعی فرماتے ہیں پورا قرآن نازل نہ ہوتا، صرف سورہ عصر ہی نازل ہوتی، لوگ اسی پر عمل کرتے نجات ہو جاتی، ایسی جامع صورت۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مسلمہ کذاب بے ایمان کو سورۃ العصر پڑھ کے سنائی، اور آگے ہو کے کہنے لگا میرے سے اتری پئی اس طرح کی صورت، نعوذ باللہ، میرے اوپر بھی بولے نا جی، میرے اوپر بھی اس طرح کی صورت اتری۔ عمر بن عاص نے اچھا تو پڑھ کے سنا، ہو سکا یا وبر، اثر کے ساتھ ملا رہے ہیں، وبر کہتے چھوٹے جانور چوہے کو، وبر ما فی کا اللہ اذنان و صدر، تیرے اندر چھوٹے چھوٹے کان، چھوٹا سا سینہ، تیرا سینہ کتنا سا، تیرے کان کتنے سارے، اور خائر کا حقر، کتنا حقیر سا تو ہے۔ کہنے لگا سناؤ جی
کیسی ہے پھر میری صورت؟ اگر ہم بنا سکا تو خود ہی غور کر لے پھر کیسی ہے، کہاں قرآن کی سچی باتیں اور کہاں تیری چوہے والی بات، کہاں اللہ تعالیٰ کے قرآن پاک کی آیات جس میں حکمت اور نصیحت، ایمان اور اعمال صالحہ اور صبر اور حق گوئی کا حکم ہے، اور کہاں چوہے کے کانوں اور چوہے کے سینوں کا ذکر ہے، یہ منہ اور مسور کی دال، یہ بکواس اور مقابلے اللہ کی آیات کے ساتھ، نعوذ باللہ من ذالک۔ اسی طرح جب سورۃ فیل اس نے سنی، اب قرآن پاک کی سورۃ فیل میں تو حکمت اور بصیرت کا سچا واقعہ ہے، مختصر الفاظ میں الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، تمہیں پتہ نہیں رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا؟ جب اس کو پتہ چلا کہ نبی پاک پر کوئی سورۃ فیل اتری ہوئی ہے، اس نے کہا میرے تے بھی اتری پئی، میرے دن سورۃ فیل اتری پئی، اگر سناؤ جی کیڑی سورۃ فیل اتری پئی؟ اس نے کہا الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل ذنبہ کثیر وخرطومہ طویل، ہاتھی اوے ہاتھی، تمہیں کیا پتا ہاتھی کیا ہوتا ہے؟ دم چھوٹی ہوتی ہے، سونڈ لمبا ہوتا ہے، یہ ہوتا ہے ہاتھی۔ صدقے جاواں تے قربان جاواں، کیا گھڑ گھڑ کے جھوٹ پیش کر رہا ہے؟ کہاں قرآن کی سورۃ فیل جس میں حکمت اور نصیحت اور سچا واقعہ ہے، اور کہاں تیری سورۃ فیل جس میں ہاتھی کا حلیہ بتا رہا ہے؟ وہ تو سب کو پتہ ہے کان اس میں کیسے ہوتے ہیں، سونڈ اس میں کیسا ہوتا ہے، ہر ایک جانتا ہے، یہ کہانی گھڑنے کی کیا ضرورت ہے؟ اللہ فرماتے ہیں اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پر جھوٹ کرے، بات اپنی طرف سے بنائے اور کہے یہ اللہ کا کلام ہے، نعوذ باللہ من ظالم، اور پھر دوسرا وہ ظالم ہے جو اللہ کے سچے نبی کو جھوٹا ہے، دونوں ظالم ہیں۔ فرمایا فمن اظلم، اس سے بڑا ظالم کون ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، جو اللہ پر جھوٹ گھڑے، او کذب بآیاتہ، یا اللہ کی آیتوں کو جھٹلائے۔ نتیجہ کیا نکلا لوگوں؟ انہ لا یفلح المجرمون، مجرم کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ اللہ ہمیں مجرم جرم سے محفوظ فرمائے۔ ترجمہ دوبارہ سن لیجیے۔ وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آیاتنا بینات، جب پڑھی جاتی ان پر ہماری واضح آیات، قال الذین لا یرجون لقاءنا، تو کہتے وہ لوگ جو امید نہیں رکھتے ہماری ملاقات کی، ائت بقرآن غیر ھذا او بدلہ، لے آؤ کوئی قرآن اس کے علاوہ یا بدل دیجیے اس کو۔ قل آپ فرما دیجیے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی، میرے لیے جائز نہیں کہ میں بدلوں اس کو اپنی طرف سے۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو اسی کی اتباع کرتا ہوں جو میری طرف وحی کی جاتی ہے۔ انی اخاف، بے شک میں ڈرتا ہوں، ان عصیت ربی، اگر میں نافرمانی کروں اپنے رب کی، عذاب یوم عظیم، بڑے دن کے عذاب سے۔ قل لو شاء اللہ، آپ فرما دیجیے اگر اللہ چاہتا، ما تلوتہ علیکم، میں نہ تلاوت کرتا اس کو تم پر، ولا ادراکم بھی، اور نہ خبر دیتا تمہیں اس کی، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، بس یقیناً میں ٹھہرا تمہارے بیچ اپنی عمر اس سے پہلے، افلا تعقلون، کیا پس تم عقل نہیں رکھتے ہو؟ فمن اظلم، پس کون بڑا ظالم ہے؟ ممن افترى علی اللہ کذبا، اس شخص سے بڑھ کر جو اللہ پر جھوٹ کھڑے، او کذب بآیاتہ، یا اس کی آیات کو جھٹلائے۔ انہ لا یفلح المجرمون، بے شک مجرم کبھی فلاح نہیں پاتے۔